میرا ویر مدینے دی گلی اچ کملی والے آ رہے ہیں صحابہ کرام نے ویکھیا ابو بکر دے ہاتھ وچ عمر دا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ عمر دا ہاتھ ایک پاسے ابو بکر صدیق ایک پاسے عمر پاک ہے مدینے دی گلی اچ آ رہے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلی اچ آ رہے ہیں صحابہ ویکھیا چار چفیرے جھرمٹ پے گئے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اج ابو بکر صدیق ول ویکھیا عمر ول ویکھیا صحابہ ول ویکھیا پوچھیا کیوں مسکرا رہے ہو؟ عرض کیتی کملی والیا آج چنڈی بڑی سونی پائی ہوئی ہے فرمایا میں آنے والا ویلا ویندا پیا وا میرے یارانو لوگوں نے بڑی بک بک کرنی ہے میں آج چنڈی پا کے دس رہا وا ہا کذان باس یوم القیامہ جی میں آج جوڑی نال آئی ہے حشر دے دیاڑے اوویں جوڑی نال آئے گی انا اول من تنشقہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا قیامت دے دیاڑے پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی صلاۃ و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ واولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام سارے پڑھئے یار سارے پڑھئے مل کے پڑھئے الصلاۃ والسلام مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور تسی جنہ دی گجڑی چاکے تر پیو حق دی راتے او مایاں آ گیاں مصطفیٰ آئے محترم وقت دامنے چ وسعت نہیں ہے میں زیادہ گنجائش جاواں بس گل نہیں ہے کہ اللہ نے انہاں نو چنیا جنہاں واسطے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق بنا چھوڑے سید زادے بھی تشریف فرمانے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے نے تقریباً جتنے روسیانے والے گاؤں والے دور نزدیک تو چل کے آنے والے ہر نبی دے عاشق دا اللہ انہاں قبول فرمائے عاشق رسول علامہ حافظ قاری محمد ناصر قادری رضوی رحمت اللہ علیہ جنہاں 35 سال عرصہ گزار ایس مسجد کی خدمت کی تھی آج انہاں دی قبر کتنا سرور ملے گا پنڈالیاں حق ادا کیتا عاشق رسول نے خراج تحسین پیش کرنگا آج میرا خیال ہے 80% ایتھے نوجوان انہاں دے شاگرد بیٹھے ہوں گے اوہ اللہ بڑا راضی ہوں اس بندے تے جڑے کولوں دین دا کم لے لیندا ایک حدیث پاک شاہ جی میں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او
वलदुन सालिहुन यदऊ लहू जेड़ा दरस नज़ामी दा स्टूडेंट है उन्होंने इन जुमलियां दी समझ आई होगी जेड़ा ग्रेजुएशन तलीम हासिल करने वाला उन्होंने मैं समझा के चलागा इंशाअल्लाह अल्लाह अलामा कारी मुहम्मद नासिर कादरी रिजवी साहब दे दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह ना दी कब्र च नबी दे नूर दा चानना अता फरमाए नाराज ना होयो मैं गल्लां अहमद रजा खान दे नौकर दियां सुन के आया मेरा कलेजा ठर गया है अहमद रजा खान फाजले बरेली दा जेड़ा नाम 3-4 बारी रोजाना ले लेंदा अल्लाह दी कसम मिंबर ते बैठा होया अल्लाह नु ना नस्बी होण देंदा ना खारजी होण देंदा अहमद रजा नु पाकिस्तान दे सिर्फ पीर पढ़ लेंदे अहमद रजा दी जिंदगी दू सिर्फ पाकिस्तान दे मौलवी ते पीर वाकिफ हो जांदे अल्लाह जानदा कोई भी राह रास तो पीछे ना हटदा हर पासे ये थुम्मा पईयां होंदियां सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सारे एक बारी हाथ लहरा के सरकार दी नात मैं अपना जिक्र ते कर नहीं रहा ये तो नकीबे महफिल तो ना के नात खां तक तलावत तक हर बंदा मेरे करीम नबी दा जिक्र सुनदा गा रहा अल्लाह जानदा ओदे ते रब बड़ा ही राजी है जिन्नों कमली वाले दे जिक्र चल्ला चुन लेंदा है मेरे करीम नबी दे गुलामों मेरे वीर डॉक्टर अहमद इजाज साहब आज अगर बैठे ने ते बड़ी मेहनत तो बाद उस कुर्सी ते आए ने अगर अपने हॉस्पिटल च बहंदे ने सरकारी हॉस्पिटल च खिदमतां कर रहे हैं आवाम दी खिदमतां कर रहे हैं ते बड़ी मेहनत तो बाद अगर मैं मिंबरे रसूल से आया सैयदजादे बैठे ने 11-11 साल असां उस वेले वक्त गुजारे ने जदों अपने कपड़े आप धो के एक व्हील चेयर ते बहण वाला बाबा कहंदा हुंदा सी जदों मुहम्मद दे नां ते विकना सीख जाओगे जदों सरकार दे नां ते विकना सीख जाओगे फिर तुहानू जमाना ही नहीं जानवर भी तुहाडा हया करनगे मुहम्मद मुस्तफा भी मदीने बैठा तुहाडा हया करेगा और सियाणे वालिओ ओ जदों बाबा दा हुंदा सी जदों हजूर दे दीवाने बन जाओगे तुहानू मुश्किलां भी आउणगियां परेशानियां भी आउणगियां पर एक गल जरूर है इत्थे मुश्किलां चा जाएगा कब्र विच हुसैन दा नाना संभाल लवेगा आज अगर सैयदी व मुर्शदी आला हजरत दे नौकर मेरे नजीब नबी दे गुलाम आशिक रसूल पीर सैयद हसन रजा हमदानी शाह साहब तशरीफ ले आए आज मेरे वीर इमाम मस्जिद कारी अली रजा रिजवी साहब आए और नासिर रिजवी साहब अल्लाह कादरी साहब तुहाडी कब्र ते करोड़ा रहमतां फरमाए आज रुसियाने विच बैठ के नारोवाल सियालकोट दी नगरी ते मुहम्मद दे दीवाने नु खराजे तहसीन पेश कीता जा रहा है फरिश्ते सोने ते चांदी दे थाला विच कुरान दी तिलावत लेके जाणगे अल्लामा कारी नासिर कादरी रिजवी ते जाके कब्र ते आवाज देंगे या साहिबल कब्रिल अमीर साहिबल कब्रिल अमीर हाजा मेरा गलक और टडू की कब्र आले कारी नासिर रिजवी साहब अहमद रजा दे सबक दे के रुसियाने विच आए आज तेरे शागिर्दां ने तालिब इल्मां ने तेरे नमाजियां ने आज अहमद रजा दे नौकर बन के वखाया है तेनों कुरान दा तोहफा गलिया है नबी दी नात दा तोहफा गलिया है कबूल तू कर ला बेड़ा मेरा नाना मुस्तफा करीम पार फरमा देंगे अल्लाह सोने जितने भी रुसियाने दी इस मस्जिद के अंदर बह के मेरे करीम नबी दा जिक्र करना है अल्लाह सोने सब दा जिक्र कबूल कर लई जिदी मां टुर गई जिदा अब्बा टुर गया उन्होंने दा फायदा अता करी उन्हां दी कब्रां विच नबी दे नूर दा चानण देवी इतनी गल जरूर है अगर कोई यूरोप दी डिग्रियां हासिल करके आए पता नहीं जनाजे दी दुआ याद है कि नहीं है पर कारी नासिर कादरी रिजवी दे शागिर्द कोलों इन्नी उम्मीद है अब्बे दी लाश घर पई होवे पुत्र सिराने खलो के जरूर पड़ेगा रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब अगली हदीस और तर्जमा सुन लो मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्ला मिन सलासा मरण तो बाद तलक बंदे दा मुक जांदा है ओदे तलक मुक गए जिवें कारी नासिर साहब दे नाल तुहाडा सलाम दा खत्म हो गया तलक मुक गए रिश्ते मुक गए खान पीन मुक गया इमाम मस्जिद दा मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ाना मुक गया लेकिन इतना जरूर है इल्ला मिन सलासा सदाकतिन जारिया त्रै चीजां दा तलक कारी नासिर साहब दी कब्र जारी रहेगा ओदे नाम दा सदका कीता जाए ते कब्र च रोजाना फरिश्ते
کے جان گے. اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے، او صدقۃ فی الجاریہ او علم ینتفع بہ. اگر کوئی علم نافع چھوڑ جائے، وہ 35 سال جن نے قرآن بھی پڑھایا، احمد رضا دا نوکر بھی بنایا، سونے دا عاشق بھی بنایا، او علم ینتفع بہ، علم نافع کوئی چھوڑ جائے، روزانہ فرشتے قبر وچ قرآن دا تحفہ بھی لے جاندے لے، نبی دی نات دا تحفہ بھی لے جاندے لے. تے پھر کیوں نہ احمد رضا دے نوکر نو احمد رضا دے کلام نال ہی خراج تحسین پیش کریے. بابا بھی ساری زندگی یہی درس دیندا گیا، تو میں فقیر بھی اجنبی دے نوکر بن کے جو سیانے چ بیٹھ کے مسجد دے سینے چ بیٹھ کے ایک کوئی گل عرض پہ کرنے آ، سب سے اولا ہو سیفی صاحب و مجمع تو ہٹے ذمہ، اے میرے ذمہ، اے بچے کاری صاحب تو ہٹے ذمہ نے سارے ہاتھ لہرا کے اللہ حضرت دا کلام پڑھنا ہے. علامہ قاری ناصر قادری صاحب دی رضوی صاحب دی قبر جائے شاءاللہ، مگر کوئی دعاواں منگن والا ہوئے جڑا سینکڑیاں دی تعداد وچ نبی دے عاشق بنا جائے، اللہ حضرت دے نوکر بنا جائے، او دا کیوں نہ ذکر کریے تے اللہ حضرت دے ذکر نال او دی قبر وچ تحفہ دئیے تے یہ آکھیے سب سے اولا ہو مارا نبی، سب سے بالا ہو مارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اے ویل چیئر تے بہنانا بابا اندہ سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرات بس میں چل دیا ایک دو حدیثاں پاک اور سن دے جاؤ، چنگا کم کر جاؤ او دا فائدہ قبر وچ بھی ہے. ایک ایک بچہ علم دین بنا لو، اور لوگی آندے نے مولوی بنیا تے بھکھا مر جائے گا، نال پھیری دوجی سائڈ تے کھلو کے آندا مولوی کھاندے بڑے، جیڑی دیگ نو اجے ہاتھ نہیں لگدا سب تو پہلے حضرت صاحب واسطے او دے وچ سالن ہوندا. اللہ دی قسم ہے میں نہ شکر ہے میں کسے محکمے ملازم نہیں بنیا، مینوں بڑی بڑی آفر ہوئی، بڑی بڑی اچھی نوکریاں دی بھی آفر ہوئی. میں کیا اللہ سونیا نوکری کرنی ہے تے حسین دے نانے دی نوکری کرنی ہے، کمی بنیا تے حسین دا کمی بنا گا. اللہ سونیا تیرا لکھاں کروڑا احسان ہے، سید بھی مینوں سلام پہ کر دے لے روز ٹیلی فون تے. آج بھی یو کے جو سید زادے دا فون آیا ٹائم واسطے، آزاد کشمیر کوٹلی دا انہاں ٹائم لکھایا ہے، روزانہ ایم پی ایم این اے دیاں سفارشاں بھی آ رہی ہیں. جدوں بندہ دلوں کمی حسین دے نانے دا بن جائے، رب عزتاں بھی دے چھڑدا ہے، رزق بھی عطا کر چھڑدا ہے. اللہ جاندا اینے پھل کسے دی گڈی تے نہیں پیندے. ایک پاکستان وچ بابا گزریا ہے، یا او دی گڈی تے او دے اوندیاں پھل ویل چیئر تے پے گئے، یا دوجے نبی دے عاشقاں دیاں گڈیاں تے بھی پھل پیندے. اج لینا وچ لوکی بھی چھا کے بیٹھے ہوندے نے، کون آ رہا ہے؟ محمد عربی دا غلام آ رہا ہے. غلامی کملی والے دی پہ کر لے کملی والا عزت بھی دے رہا ہے، رب عزتاں بھی دے رہا ہے. میرے ویرو ایک ایک بچہ پڑھے عالم دین بنا لو. جڑا پتر یو کے جو پڑھ کے آیا انہوں پتہ نہیں جنازے دیاں دعاواں یاد ہون یا نہ ہون، انہوں قبر تے جا کے پڑھنا یاد ہوئے یا نہ ہوئے. جڑا بچہ کچیاں صفاں تے بہ کے قرآن پڑھدا ہویا ابے اماں دی قبر تے جا کے نالے قرآن بھی پڑھے گا، نالے مصطفیٰ دی شان بھی پڑھے گا. آؤ میرا ویر علامہ قاری ناصر قادری رضوی صاحب واسطے ایک حدیث پاک اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس ينتظر دعوۃ تلقاہ من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال. میری سرکار نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے او دے رشتہ دار انہوں دفن کر کے آ جاندے نے. مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس، مڑا مٹی دے تھلے دفن کر کے آ
جاندے نے میری سرکار نے فرمایا جدو دفن کر کے آ جاندے ہو ینتظر دعوا مرن والا تیری دعا دا انتظار پیا کردا ہے اماں نو دفن کر کے آیا اماں دعا دا انتظار پی کر دیے ابے نو دفن کر کے آیا ابا دعا دا انتظار پیا کردا ہے پر کڈیاں مقدر والا قاری علامہ ناصر قادری رضوی ہے او سینکڑیاں دی تعداد وچ روزانہ بچے قرآن پڑھن گے انہاں دے شاگرد اگے قرآن پڑھن گے بچیاں قرآن پڑھان گئیاں روزانہ فرشتے سونے دے چاندی دی تھالا وچ رکھ کے قبر تے جا کے آواز دین گے یا صاحب القبر العمیق ھذا من اغلق گہری قبر والے اٹھ مبارک ہووی اج رسیانے وچوں تیرے شاگرداں نے نبی دیاں غلاماں نے نبی دی نعت دا تحفہ دیتا ہے سرکار تے درود و سلام پڑھیا ہے قبول تو کر لا بیڑا میرا رب پار فرما دے گا تاجدار ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی نے انہوں نے برف دا بلاک لینا تے اوتے پیٹ دے بل لٹا کے نا پولیس نے جی تے اوتے رسیاں نال بند لینا 5 منٹ جڑا بندہ فریج جو کولا برف دا کٹ کے تو کولے نو صرف 2 منٹ ہاتھ رکھے تے ہاتھ سن ہو جاندے عبدالستار خان نیازی نے جیل وچ جڑے جیلر سن جیلی سن ملزم مجرم او ویکھدے سن بھائی عبدالستار خان نیازی نے جدوں 15-20 منٹ تک برف پگل کے تھلے چلدی رہنی نا اونوں پھر انہاں الٹانا تو الٹا کے اونوں کنڈ پرنے پھر تے رسیاں مار دینیاں تے جدوں برف ساری ختم ہو جانی تے پھر پوچھنا عبدالستار خان نیازی یار تو ڈولیا بھی نہیں تو جھکیا بھی نہیں 7 فٹ دا قد تے جوان نبی دا عاشق شادی اس واسطے نہیں سی کیتی آندا نظام مصطفیٰ لیاواں گا تے پھر شادی کراں گا ایک باری محمد عربی دے دین دا کم کراں اودے کول پوچھیا اتنی صدا سہ کے بھی تینوں ڈولیا نہیں تو ہنا نہیں کیتی پیچھے نہیں ہٹیا پولیس دی آنکھیں نہیں لگیا خدا کیا جدوں سزا دے کے رسیاں نال بن کے پیچھے ہٹ دین تے سامنے حسین دا نانا آ جاندا ہے میں سونے نو ویندا رہنا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا وہ جملے لے لو عقیدے دے لے لو کھچڑی پکی پئی ہے چوڑ دیاں چوڑا مولویاں تے پیراں دی جنہاں میرے کملی والے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں دا انکار کیتا کئیاں نے حضرت امیر معاویہ دا انکار کیتا کئیاں نے بابا دا اندازے در کتے ہو مالکاں نو ہی پہ گئے ہو ہیں مالکاں نو پہ گئے جتنا امام حسن صلح کر لین پھر او دے نال او دے پتر صلح نہ کرن تے پھر او پتر تے حلالی نہ ہوئے جے ابے دی گل پتر نہ مننے تے پھر بندے آندے نے حلالی نہیں ہے ہاں جی آؤ ذرا ہن توجہ فرماؤ ہے آنج حضور آ رہے ہیں گھر زہرا تندور تے روٹی لا رہی توجہ ہے میرے السوالی ڈاکٹر صاحب آنج حضور ویکھیا زہرا تندور تے روٹی لا رہی ہے شاہ جی کملی والے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل مدثر دی چادر لائی لا کے زہرا اتے سایہ کر لیا زہرا پاک کہیں مسکرات ہوئے کہ بابل خیر ہوئے فرمایا دھیے گرمی بڑی ہے میں آؤن آلیاں امت دیں لوکاں نو دس چھڑنا دھیاں تو نفرت نہ کرے ہو میں محمد دھی تے چادر دی چھاں کر کے دس دا پیاں جدو دھیاں نال لاڈ کر کے پوو گے جدو دھیاں نال بھی پیار کرو گے میرے رب دی رحمت توڑے قریب آ جائے گی اللہ دی قسم روز نویاں گلنا سننے ہیں کچھ دن پہلے لاہور یا ملتان دا ایک واقعہ میرے کول پہنچیا فیس بک یا واٹس ایپ دے ذریعے میں دوست نے دسیا نے کہ قاری صاحب بیٹی ہوئی ہے بندے بیٹی ہوئی ہے ہاسپٹل اور ریسپشن آندے جتے ڈاکٹر صاحب تانوں روپیے جمع کرائی دینا ریسپشن جی اتھے روپیے دے کے ویلا ہویا تے او دے کان کسی آکے دسیا مبارک ہو آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے اتھو غصے دے نال انہیں انج کر کے ہاتھ اتھے ہو ڈیکس ڈیس مارے ہے تے نال ہی ٹیلی فون کر کے آندہ ہے انہوں آکھو جدو گھر جانا ہے میرے گھر نہ آئے پیکیاں دے گھر چلی جائے دوجی تھی آگئی ہے میں نہیں لینی میں نہیں رکھنی دھیاں تے منڈیاں چھ بک دیاں سن تے میرے محمد مصطفیٰ آئے تے دھیاں نو رب عزت عطا کر چھڑی ماما دیاں بولیاں لگ دیاں سن میرے کملی والے ماما دیاں بولیاں ہٹا کے ماما دے قدمہ تھلے جنت رکھ چھڑی آؤ میرے ویرو کیڑی گل کریے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دے محبوب کو پوچھیا گیا سونیا جدے تے رب راضی ہوے او دی نشانی کی ہے بھائی عابد رضوی صاحب اللہ کرے انشاءاللہ سارے نو سمجھ آیا ہے خاور مقصود صاحب کی بلا شاہ جی اللہ
زہرا دا پاک بابا سید زادے بیٹھے انہاں دے صدقے اللہ ساڈی بخشش فرمائے آل رسول خون رسول نصر رسول اللہ انہاں دے صدقے ساڈیاں مشکلاں آسان فرمائے میرے کملی والے کو پوچھیا گیا سونیا جس مومن تے رب راضی ہوئے او دی نشانی کی ہے فرمایا جس علاقے تے رب راضی ہوئے اتے رحمت دی بارش عطا کر دیندا ہے تے جس مومن اتے راضی ہوئے انہوں بیٹی جئی نعمت عطا کر چھڑدا ہے دیاں نال پیار کریا کرو اللہ دا واسطہ ہے دیاں نو جھڑکیا نہ کرو اے پرایا تانے نہ ٹر جانا ہے اس ماں دا کی قصور ہے جنہوں اللہ بیٹی دیتی ہے تیرے میرے واسطے جتے کوئی نہیں ہے دھیاں پتر تے میرا رب دینا لائے دھیاں دی قدر کرو انج میرے کریم نبی نے چادر دی چھاں کیتی ہوئی ہے زہرا دیے بابا خیر ہوئے فرمایا جاگ دیاں پیوانوں دسن لگا کدی کدی دھیاں نال بھی لاڈ کر لیا کرو خابر مقصود صاحب بچہ اللہ تیری ہر مراد پوری فرمائے اللہ تیرے نال ساری ٹیم اجمن مرکزی میلاد کمیٹی دی اللہ کرم دی نظر فرمائے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی لیا ایک پیڑا مینوں بھی دے میں بھی تیرے نال روٹیاں لاواں میری سرکار نے پیڑا پھڑے آئے رسیانے آلے ہو کیڑیاں میری سرکار نے روٹیاں پکانیاں سن صرف دسے آئے دھیاں نال کدی لاڈ پیار نال بول لیا کرو 5-7 سال دی دھی ہو جاوے بندے گالاں بھی کڑ لین دین اچھا بھی بول دین تھپڑ بھی مار دین گھور گھور کے پیو ویندے نے اللہ دا واسطہ ہے کدی کدی دھیاں نال لاڈ نال پیار نال بول لیا کرو میرے کریم نبی نے آٹا لیا پیڑا بنایا ہے پیڑا بنا کے تندور چلایا ہے تھوڑی دیر تو بعد کملی والے واپس آئے نے فرمایا بیٹی اجے تک روٹیاں پکیاں نہیں عرض کی تھی بابا جڑیاں میں پکائیاں نے او پک گئیاں نے بابا ویکھو نا جڑی روٹی تساں آپ ہتھاں نال پکائی ہے اوویں کچی ہے جے پکی نہیں ہے تسی آنے والے ہو جڑا میرا جملہ میرے کریم نبی نے عطا فرمایا ہے بڑی ٹھنڈ پہ گئی ہے میرے کریم نبی فرمایا بیٹی جڑیاں پک گئیاں نے بڑیاں نے اے بہت نے کافی نے آ جا فرمایا بابا او دا انتظار کر لواں فرمایا اونے نہیں پکڑا بابا کیوں فرمایا انہوں محمد دیاں تلیاں لگ گئیاں نے انہوں نوری تلیاں لگ گئیاں نے آگو دا حیا کر دی پئیے تو سیانے آلے ہو او جس روٹی نو نبی دا ہاتھ لگ جاوے اس آٹے دا آگ حیا کر دیئے تے جنہیں 2 جگ دا لاڑا صدیقی اکبر نے موڑھیاں تے چایا ہے خدا کتنا حیا دا یارو دا کتنا حیا کر داوے گا کملی والا دے خدا دا کتنا حیا کر دا ہوئے گا وہ جنہیں موڑیاں تے 2 جگ دا لاڑا چایا تے میرا رب دا کتنا حیا کر دا ہوئے گا آؤ میرے ویرو دوئے پاسوں دے گا چھکناڑا بندہ ریک پلیانی دی تے وکناڑا پلیٹ تے وکناڑا بندہ دھیان نال میرے جملے سن لے جدے دل وچ علی پاک تے علی دی جوڑی وسدی ہوئے ابو بکر تے عمر دا بغض ہوئے او دیتے بھی خدا تے خدا دا رسول راضی کوئی نہیں جدے دل وچ صحابہ رسول صرف بستے ہون آلے رسول نہ ہوئے او دیتے بھی خدا تے خدا دا رسول راضی کوئی نہیں سنیوں میں اس کو جملہ دینا لوا تسی بڑے خوش نصیب ہو اللہ سانو در والیاں دا بھی غلام بنایا ہے گھر والیاں دا بھی غلام بنایا ہے اللہ کو اکبر کبیرہ ذرات قاری صاحبہ کریم میرے آج میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلی جا رہے جیڑا قبلہ سید حسن رضا حمدانی دا مرید ہوئے او ہاتھ چ ہاتھ دے کے آوے آندا میں تر گیا میرا پیر دے ہاتھ چ اج ہاتھ آیا ہے تواڈے وچوں جیڑا جتھے جتھے مرید ہے کسے بابے رضوی دے ہاتھ چ ہاتھ دتے کسے پیر سیال دے لاڑے دے ہاتھ چ ہاتھ دتے کسے پیر دے ہاتھ چ ہاتھ دتے ہر بندہ اپنے پیر تے ناد کردا ہے قاری صاحباں دا میں تر گیا میرا مرشد بڑا کامل ہے میں پیر دے ہاتھ چ ہاتھ دے کے آیا میرا پیر میری لج رکھ لے گا ایتھے بھی قبر چ بھی حشر چ بھی اج ایک واری جڑا پیر دے ہاتھ چ ہاتھ او تر جاندا ہے تے جنہ محمد عربی دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے نبی دے یاراں دا کی مقام ہوئے مثال ساری اتھے پئی
پئی قاری صاحب کی نام ہے تہاڈا علی رضا صاحب اجے مثال تے میری اوتھے پئی شاہ جی ناراض نہیں ہو رہے دعا دیندے پے حضرت جی تہاڈا کی اسم شریف قاری آپ امام مسجد کلے اللہ زور دے صدقے اور تو نہیں دے اللہ اور برکتاں دے جی دے اوتے رب راضی ہوے تا سونا راضی ہوندا ہے مصلی رسول تے سارے نالوں اگے قاری صاحب کھلوتے ہوندے 80% غریب لوگاں دے بچے قرآن پڑھ دے اے وان دے اللہ تعالیٰ دی امیر لوگ ڈاکٹر بنے دے چودھری بنے دے ایم پی ایم ایل اے بنے دے ہاں تے غریب لوگ قاری قرآن بنے دے اللہ نظام قدرت بھی تے چلانا ہے انہاں مرن والیاں دے آرے لگنا ہے ہڈیاں بجیاں جوڑنیاں تے کئیاں قرآن پڑھ کے مرن والیاں نو بخشنا ایک قانون ہے اس تے میں اگر ڈسکس کراں تے میں 45 منٹ صرف یہ دس سکنا با ڈاکٹر رب کیوں بنائے وہابی کیوں بنے دیوبندی کیوں بنے اہل تشیع کیوں بنے میرے پیر نصیر فرماندے سن اگر اہل تشیع نہ ہوتے تو اہل بیت کو کون صحیح طریقے سے مانتا جی پھر فرماتے تھے اگر وہابی ہوتے نہ روزہ رسول تے ہوندے تو انہوں جالیاں سنیاں دے گھراں وچ ہوندیاں سمجھ آئی ہے اگر ہوتے روزہ رسول سے وابیاں دی ڈیوٹی نہ ہوندی ہے لدیسان دی ہیں تو انہوں جاڑیاں انشاءاللہ سنیاں دے کرام میں چونیاں غلاف قابہ نو ٹاک لاگ کے ساٹھے سنی میں برکت واسطے لے جانا حالانکہ کبیرہ گناہ اس طرح کرنا خانے کعبے دے بھائی خاور دے قمیض نو ایتھوں اے بھی ان کی غلاف قابہ وردہ ایتھوں بلیڈ ماری اس کو راضی ہونا ہے میں برکت واسطے لے جاؤں چلو میرا ویر ایک ٹکڑا میں نال لے جانا پڑھا دی نشانی ان راضی ہونا ہے ان راضی ہونا ہے تے جن دے لباس نو چھریاں نال تے چاقواں نال بیبییاں وڑدیاں پیاں مرد وڑدے پین غلاف کعبہ برکت واسطے لے جانا ہے یہ جو برکتاں نہیں ہوندیاں کعبے والے دا واسطہ دئیے یا گنبد والے دا واسطہ دے لئیے رب اج بھی مہربانیاں فرما دے انجھے بکھری گالے کہ رافضی لوگ حضور دے صحابہ نو کتے دی طرح بھونک رہے اور بھونک دیا رہنا تے انشاءاللہ سنیاں دا دفاع کر دیا رہنا مدینے دی گلی اچ کملی والے آ رہے ہیں صحابہ کرام نے ویکھیا ابو بکر دے ہاتھ تے عمر دا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ عمر دا ہاتھ ایک پاسے ابو بکر صدیق ایک پاسے عمر پاک ہے مدینے دی گلی اچ آ رہے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلی اچ آ رہے ہیں صحابہ ویکھیا چار چفیرے جھرمٹ پہ گئے میرے کریم نبی علیہ السلام نے انج ابو بکر صدیق ول ویکھیا انج عمر ول ویکھیا صحابہ ول ویکھیا پوچھیا کیوں مسکرا رہے ہو عرض کیتی کملی والیا اج چنڈی بڑی سونی پائی ہوئی ہے فرمایا میں آن والا ویلا ویندا پیا واں انہاں میرے یاراں نو لوگاں نے بڑی بک بک کرنی ہے میں اج چنڈی پا کے دس رہا واں ہا قزان باس یوم القیامہ جویں اج جوڑی نال آئی ہے حشر دے دیاڑے اوویں جوڑی نال آئے گی انا اول من تنشقه القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا قیامت دے دیاڑے پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی تفصیل میں ہاتھ پھڑ کے سمجھایا ہے جنہ دے ہاتھ پیر دے ہاتھ وچ آ جان او ڈر جاندا ہے تے جنہ محمد عربی دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے انہاں دے بارے جتے بابا بول کے آندا بن یار نبی دے یاراں دا سارے مل کے بول لو آخری گل میں میلاد مصطفیٰ دی سمجھاون والا وا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووی تاں چل مدینے اوے خیل جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا اللہ اکبر کبیرہ حضرات حضور دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے صحابہ سارے جنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی فطرت سی عادت مبارکہ سی جتھے جنگ فتح ہونی ہوتے حضور 3 دن سٹے کر دیندے 3 دن رک دیندے سن پھر تے مسجد بنانی پھر اللہ دا شکر ادا کرنا یہ ویسے رکنا صحابہ اگے آ گئے حضرت ابو بکر حضور دے نال حضرت علی نال دیگر صحابہ نال کچھ صحابی رسول نے حضور نے واپس بھیج تسی مدینہ چلو رستے دے اندر نا حضرت ابن عباس حضور دے سکے چچا کولو سارے صحابہ نے آکھیا ہن تھک کے بیٹھ رہے ہیں چپ نہ کرو آج کوئی حضور دا بچپن بیان کرے
آج حضور دا کوئی بچپن بیان کرے سارے پھر گھر والے کسے جی نو پوچھنا سی قاری صاحب شاہ جی سب نے توجہ دیتی بھئی اس ٹائم حضور دے گھر والے وچوں قریبی رشتہ جڑا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب دا جڑے حضور دے سکے چچا جان نے انہیں آکھیا سی حضور میرے تے گھر شے کوئی نہیں تے کملی والے نے فرمایا سی چاچا تو نہ دینا تے شے کوئی نہیں تے میری چاچی نو اوندیاں سونے دیاں ٹکڑیاں بھی دے کے ہیں تے روپیے بھی دے کے ہیں وہ کتھوں آئے اتھو حضور دا کلمہ پڑھ گن کے غیب صرف اللہ جاندہ یا اللہ دا رسول جاندہ اللہ اکبر کبیرہ میرے ویڈیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لو پوچھیا گیا سونیا دسو نام انہاں دے لال دی ولادت کیویں ہوئی ہے بچپن حضور دا دسو نام حضرت صاحب سوال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ غزالی صاحب صوفیاں دا پتر علامہ صاحب سے ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ بابا جی کاری حضور دے سکے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کو پوچھا گیا حضور دا بچپن سناؤ جی آپ نے یہ نہیں آکھیا کہ میں بچپن کی سناواں وہ تو نبی ہے ہی نہیں سن تو گالی کوئی نہیں سی یہ نہیں آکھیا فرمایا میں دسنا ادھی رات دا ویلہ ہے چند ساڈے ویڑے دا طواف پہ کردا ہے عرشاں دا چاند جھک جھک کے محمد دے ویڑے والے پہ جھکے آپ فرماتے ہیں میں آمینہ نے جگایا آمینہ جان تیرا لال ڈر نہ جاوے حضرت آمینہ دوڑ کے حضور دے پنگوڑے وال گئیاں میں بھی گیا پر اگے جا کے ویکھی آئے پنگوڑے وچ حضور دی انگلی آسمان وال اٹھی ہوئی ہے جس پاسے انگلی جا رہی ہے رائیتو کا فی المخدی تناغ القمر عالم دین بیٹھے علماء بیٹھے نے مہادربی میں پنگوڑے کو کہتے ہیں حضور دے پنگوڑے وچ حضور لیٹے ہوئے نے رائیتو کا فی المخدی تناغ القمر وَتُشِينُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِكَ فَعِيسُ وَسَرْتَ إِلَيْهِ مَالْ قَالَ إِنِّي أَتُحَدِّثُهُ وَيُحَدِّثُنِي وَيُلْهِينِي عَنِ الْبَقَاءِ حضور دے چچا فرماتے نے لوگ کی کھڑونے دین دینے بچیاں نو لے آکے ماما چاچا اما ابا کھڑونے دین دا بچہ روے تے با کملی والیا تیرے تے کھڑونے بھی رب نے عرشاں دا چال تے ستارے بنا چھڑے لیں رائی تو کا فی المخدی تناغ القمر حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے نے حضور پگوڑے وچ لیں نالے مسکرا رہے لیں جس پاسے سونے دی انگلی جا رہی ہے عرشاں دا چن بھی محمد دی انگلی دے اشارے تے کھیڑ دا جا رہی ہے اس واسطے میں اللہ کیڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹی گئے ایک باری انجو جی میں تسی کنک تازی وڈ کے آگے پروٹے ہو کے بیٹھے ہوئے ہو بڑا اوکھا تواڈے نال چلنا یار سارے مل کے کہہ لو کیڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹی گئے اللہ اکبر کبیر حضرات بس حضرت آمنہ فرما دیا نے جدو سونا میری گودی وچ آیا میں ویکھیا وَوَدَعْتُهُ مَطْهُورًا مَطْهُورًا مَخْتُورًا مَسْرُورًا طَيِّبًا مَطْهُورًا جدو سونا میری جھولی وچ تشریف لے آیا ہے جدو سونے دی ولادت ہوئی ہے سونا قدرتی نہا کے آیا ہے غسل بھی ہویا ہے مدغونا مختونا مسرورا طیبا مدغورا سرما بھی پیا آیا ہے ناڑو بھی کٹیا ہویا ہے ختنے بھی ہوئے ہوئے نے کاجل بھی پیا آیا ہے او میرا ویر کیوں لا کاجل بھی پیا گلا اللہ سونے نے اپنے محبوب ورگا جگتے غور بنایا ہی کوئی نہیں ایٹا سونا رب نے غور بنایا ہی کوئی نہیں جنیاں شانہ چلا پیا فرمانا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
اعلان پیا کردا قل بفضل اللہ فرمایا سونیا محبوبہ اعلان فرما دے جدو اللہ دا فضل مل جائے و برحمتہ اور دی رحمت مل جائے فلیفرحوا تو خوشیاں کرو سنیو نہ کیا کرو فلاں بندہ سنی نہیں فلاں بندہ انج نہیں کردا فلاں میلاد نہیں مناتا میلاد منانا ہی اونے میں جنوں سونے دے آئے دی خوشی ہے اسی خوشیاں بھی منا رہے ہیں تے نالے کہہ رہے ہیں صدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا حضور دا ذکر ہے دن رات مسلسل دنیا کر رہی ہے اور انشاءاللہ حضور دا ذکر ہوندہ رہنا ہے مٹان والے مٹا بھی رہنے مار بھی رہنے پر جنہ دے کروں مر گیا ہے وہ بھی یہ پیاندہ ہے بخیر ہو بھی ہے کوئی گل نہیں کوثر دا پانی ہے جند نامے لا مدنی دے ایمی بھی تھے جانی وہ بھی سینہ تان کے آندہ ہے تاجدار ختم نبوت ہاں جی حضور دی ختم نبوت دا پار آج تو نہیں شروع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس تحریک دے بانی اس تو بعد امام حسین اگر 72 تن شہداء کربلا جا کے شہید ہوئے تے بھی تاجدار ختم نبوت دی عزت واسطے حضرت سیدنا امام حسین بھی اپنا قافلہ لوٹایا ہے حضور دی ختم نبوت تے پارے دین والے حضور دے غلاماں نے ساری عمر پارے دینے کی جماعت مک نہیں سکتی نہ انہیں مکنا ہے نہ انہیں کوئی مکا سکتا ہے ایک آیا دوجا اٹھ گیا تیجا آیا چوتھا اٹھ گیا انجی انشاءاللہ اللہ نے عزت دینی ہے تو سیانے والے ہو بہت اللہ دا کرم جی حالو میں نے کو 16-17 جی میڑ پہ نے جی ڈولی سننا لڑائی حالانکہ ملاد مصطفیٰ تو انہوں پتہ ہے میں ڈولی پڑھ جاؤں آج میں لاندہ ہوں اور میرا کلام ہے ڈاکٹر صاحب بڑا ہجر چیو بڑا معروف ہے فیرون ملکان چی بہت زیادہ سنیا جاندہ ہے اور اکثر زیادہ تر میرے کو لوگ جڑے عیسال ثواب دی محفل کر دیں نا بیرون ملک کے بچے ہو تقریباً میری ڈائری تے زیادہ بیرون ملکان تو ٹائم زیادہ لکھے جاتے ہیں جڑے پاکستان میں محفل کر وہ دو شیر اور میرے بچے نے فرمائشن کی تھی نا 10-11 لیکن وہ ساریاں ملاد مصطفیٰ دے ملنے والی نشان کیونکہ حضور دا جشن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بعد سعادت دے دن نے اے دے وچ اسی وہ فرمائشن پوری ہن اے چونکہ ٹیر سارے دے اس ایک فرمائش تے گواہ بنے پے اے میں 2 شعر پڑھ کے تے اجازت لینا ہاں اور علامہ قاری محمد ناصر قادری رضوی صاحب دے سال ثواب واسطے پڑھتے ہاں ٹر جانا ہے ہلو ٹر جانا ہے سجنا پیاریاں نے میلا بھریا بھرایا رہ جانا ہے تو تے بل بلائک پانی دا میرے ویندیاں رہ جانا ہے کتے جنجاں کتے ڈولے نے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے ڈولی والے ڈولی نو لے جانا ہم میڑ بیٹھا بٹھایا رہ جانا ہے میرے ویروں میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا جس کسے نو اپنے بچھڑے ویر دی یاد آئے گی کوئی علامہ قاری محمد ناصر قادری رضوی صاحب نو یاد کرے گا کسے نو بچھڑی ماں یاد آئے گی کسے نو بچھڑے ویر یاد آئے گا کسے نو بچھڑی ماں یاد آ جاندی ہے سید علی رضا علی حسن علی رضا حسن شاہ جی کسے نو بچھڑے پیو دی یاد آندی ہے ڈاکٹر صاحب کسے نو بچھڑی ماں یاد آ جاندی ہے میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا وا جڑے ویر ویراں دیاں جنازے والیاں ڈولیاں چاہ کے ٹر دے لے جدوں جنازہ چان دا ویلا ہوندا ہے کسے نو اپنی وچھڑی ماں یاد آ جاندی ہے کوئی وچھڑے پیو نو یاد کردا ہے نالے جنازے والی ڈولی چکی جاندی ہے نالے سارے رل کے آندے نے لے سجنا حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے ساں تے روساں عمرہ ساری
کسے نو اپنے وچھڑے پیر دی یاد آ گئی، کسے نو ویل چیئر والا بابا یاد آ گیا، کسے نو وچھڑے بہناں دی یاد آ گئی، کوئی وچھڑے پتر نو یاد کر کے روندا ہے۔ سارا لبے لباب اس گل تے مقاواں، او کسے ایک ڈولی ویکھی، کسے دو چار جنازے ویکھے، پر جے 72 سر نیزیاں دی نوک تے ویکھے، او حسین دی بہن جان دی ہے یا حسین دا لال امام سجاد جان دا ہے۔ گل مکدی مقاواں تتی سیخ تے مکھن پکاونا بڑی ڈاڈا اوکھا کم ہے، بچڑے کو ہاں کے دین بچاونا میرے پیر حسین دا قبول فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، علامہ صاحب بھی تشریف لائے نے، حضور دے غلام بھی بیٹھے نے، اللہ میرے سمیت سب دی حاضری اپنی پیاری بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب دے صدقے میرا تہاڈا آیا قبول فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا مولانا معوانا ملجانا محمدا عبده ورسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جمیع احباب مزاج بناؤ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، افرنٹ شیٹاڑے اول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا۔ احباب محبت و ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء حق اہل السنہ و جماعت، بالخصوص فخر السادات پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد ثقلین حیدر شاہ صاحب تیدہ بردہو، آپ بھی تشریف فرمانے، اور اس جامعہ دے امام و خطیب اور علاقہ بھر دے علماء، اور بالخصوص جناب حاجی مرزا سلطان چشتی قادری صاحب اور عرفان صاحب نے ایک وقت طے پایا اور فقیر حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے جمیع بھائیاں دے رزق مال و جان اندر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر میرا مزاج گل شروع کرندہ اور آپ دا سالانہ خوبصورت پروگرام اللہ تعالیٰ انہوں مزید برکات عطا فرمائے، معامنین دے رزق مال و جان اندر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آردہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خوبصورت عنوان دے نال متصل ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کرنا، تو تھوڑی جی تقریر تسی پورے انہماک نال سنو گے، پھر کو کوشش کریں گے توڑے ذوق دا سفر۔ سب تو پہلی بات کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کرنا کچھ شرک نہیں، بدعت نہیں، ناجائز و حرام نہیں، کچھ سالانہ رسم نہیں ہے جنہوں اسی ادا کر رہے ہیں، بلکہ دین ہے، اور ہمیشہ تو اہل اسلام دا طریقے جیتے پہلے چل رہے سی ہوتے بہت بہتر سی۔ ہمیشہ تو اہل اسلام اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دے موقع تھے خوشی دا اظہار کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو قبل بھی یہ سلسلہ جاری رہا، مطلب سیدنا آدم علیہ نبی نالا تو لے کے جناب سیدنا عیسیٰ پاک تک کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں میرے نبی دے کمالات نہ بیان کیتے ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں میرے نبی دی عظمتاں نہ بیان کیتی ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں میرے نبی دے آن دی خبر نہ دیتی ہوئے۔ چلو مزید توڑا پتہ کر لینے ہیں۔ لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تصل امم تتباشر بہی وتستفتح بہی حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت فی خیر قرن فی خیر بلد فی خیر اصحاب فی خیر بیت۔ جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی نبوت و رسالت اللہ نے عطا فرمائی، تورات و زبور و انجیل اللہ نے عطا فرمائی، پر پھر بھی ہر نبی اپنی امت دے سامنے ساڑھے نبی دے فضائل بیان کر کے ایک کہہ رہا کہ سب تو آخر چک نبی آئے گا، ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا، وہ نبی نبیاں چو آلہ ہوئے گا، وہ دا شہر شہراں وچوں آلہ ہوئے گا،
ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਾਸੇਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਬੰਦੇ ਜਾਗਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, یہ شروع تو انبیاء جماعت انبیاء دے اندر سلسلہ جاری رہا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا ایک نبی نے اللہ دی عزت ابو البشر نے اور مقام کیے وعلم آدم الاسماء کلھا، شان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے جنہوں اپنی خلافت دا تاج عطا فرمایا، اور عظمت و شان اتنی ہے کہ آپ میرے نبی دے کل کر فضائل بیان کر کے کہہ رہے ہیں فَقُلَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَاذْكُرْ إِلَى جَنبِ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ ثُمَّ إِنِّي طُفْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ أَرَ فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ حُورِ الْعِينِ وَعَلَى وَرَقِ قَصَبِ عَجَمِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرِ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَہا۔ حجے حضور آئے نہیں؟ فرنٹ سیٹاں والے بندے ہو بھائی تہاڈی مہربانی، حجے حضور آئے، جلوہ گری ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، ابو البشر بھائی پہلا انسان، اس تو پہلے بشریت دا وجود نہیں۔ سیدنا آدم علیہ نبینا اسی کریے تے بھائی جان مسئلہ بن جاندہ ہے، تے میں تا گل ہی جناب آدم تو شروع کر لیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ او میرے بیٹو میری اولاد یہ بات ذہن وچ رکھنا، تہاڈی نسل وچ ایک مصطفیٰ کریم نبی ختم نبوت دا تاجدار پیدا ہوئے گا، تے عام مقام تے شرف نہیں ہے، عرش دا پایا جتے خدا دا نا نال ہی مصطفیٰ دا نا، جنت دے بالا خانے جتے خدا دا نا نال ہی مصطفیٰ دا نا، جنت دے درخت جتے خدا دا نا نال ہی مصطفیٰ دا نا، درختاں دیاں پتیاں جتے خدا دا نا نال ہی مصطفیٰ دا نا۔ پہلے بشر نے آدم پاک ذکر کر رہے نے میرے نبی دا، اور دس رہے نے سب تو آخر چاک آئے گا۔ آجے بھی یہ دو چار بندے پاجی بالکل سب تو آخر آئے گا۔ اچھا نال تعارف کروا رہے ہیں کہ عام نبی نہیں نے، میں جتے بھی گیا مصطفیٰ کریم دا نا سی، جنت اس گیا، جنت دے بالا خانے، جنت دے حور و ملائکہ، مطلب جتے جتے ذکر خدا سی نال ہی نام مصطفیٰ سی۔ اگر سمندری والے بندے ساڑی گل نوں پچھا جان تے پھر شرک فتوے تے ہٹتے، شرک و بدعت والے فتوے تو ڈرم تو بغیر اس گل نوں کرم دی زیادہ لذت ہے۔ فرمایا بیٹا مقام مصطفیٰ دی بلندی دا یہ حال ہے کہ خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، مصطفیٰ بھی خدا سے جدا نہیں ہے۔ ہر دور اچ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر تسلسل علماء تو اڑنال واس اس موضوع تے کر دے رہی ہیں۔ میں بھی کو 2 گھنٹے لا دیا تے گل لا سکتا، پر آج اسی تقریر تھوڑی کر دے پیا۔ پھر کہنا چاہنا بھی یہ کو ساڑھا حضرت سیدنا عیسیٰ پاک یہ نبی ہیں 550 سال پہلے، حضور دی ولادت تو 550 سال پہلے۔ میں سنجیدہ بندے نال تقریر کر رہے ہیں، شغل تے مذاق تے ٹھٹھا نہیں ہو رہا۔ حضرت جناب عیسیٰ 550 سال پہلے اپنی امت تو کہہ رہے ہیں مبشرم بھی رسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ کروڑ باری تسی آیت سنی ہے پر محسوس کرو، اپنی قوم نو بٹھا کے حضرت عیسیٰ فرماؤندے نے تو انہوں کو خوشی والی گل نہ سنا ہو، جنہوں تسی محسوس کر سکتے ہو نا تھوڑا جا اللہ تو دماغ دیتا، تو انہوں میں کو خوشی والی گل نہ سنا ہو، اجے آئے نہیں۔ مطلب حضور دی آمد تو 500 سال پہلے یہ میلاد دی گل کرنا خوشی ہے تے ہن تا امینہ دا لال آ گیا، ہن تا پھر بدرجہ اولا۔ فرمایا خوشی والی گل کی مبشرم بھی رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آئے گا سب تو آخر نہ محمد ہو احمد ہوئے گا۔ ایک گل تو تسی اکثر علماء تو سنی، اگلے لفظ میں تو انہیں سنان لگیاں، دل ہوئے تے دب کے بولنا نہیں تے چپی کر جانا۔ ایک رات جناب عیسیٰ اٹھے، ساری اپنی قوم نے اٹھا کے فرمایا 100 باری اللہ دا ذکر کرو، اے رات بڑی برکت والی ہے، اللہ کو دعا کرو، جو منگو گے اللہ عطا کر دے گا، 100 مرتبہ اللہ دا ذکر کرو۔ اٹھو اے رات برکت المنور ہے۔ پوچھا گیا جناب عیسیٰ اے رات بھی خاصیت کی ہے؟ فرمایا آج تو 550 سال ایسے رات آمینہ دا لال آئے گا۔ آیا 2-4 بندیاں نہ سیر لایا نہ مسکرا، میں نہ جڑا بول لے سبحان اللہ، جڑا بول نہ سکے او مسکرا پوے، جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا ہل ہی پوے۔ بھائی پتہ تھا لگے بھی بندہ بندیاں چ بیٹھا ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ 550 سال، اب میں پائی اچھی سننا، 550 سال
پہلے اپنی قوم نو آندے اٹھو رات برکت والی ہے، اٹھو رات برکت والی ہے، اٹھو 100 مرتبہ اللہ دا ذکر کرو، اٹھو اپنے خدا دے کولو مناجات کرو۔ جناب نبی کی خل ہے خراب دی کیڑی خاصیت ہے؟ فرمایا وہی رات ہے جڑی 550 سال بعد مکہ مکرمہ چ آئے گی، رات جاری ہوئے گی، صبح آ رہی ہوئے گی، سیدہ آمینہ دے آنگن وچ ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا۔ اگر آہستہ بولو گے تو دکھ ہوگا۔ سچ ہے اوے نبی علیہ السلام دی ولادت والی رات حضور دی آمد تو 550 سال پہلے اگر برکت والی ہے تے جس رات آمینہ دا لال آیا ہوئے گا پھر وہ رات کی برکت والی تے اے ذکر نواں سر اللہ دیو، اے اسی گل کو نوی نہیں شروع کی تھی، اے بندیاں نو ایویں فہم پہ گیا ابھی سنی نواں کام کر دے رہے، نا ہر دور وچ میرے نبی دا ذکر رہا اور معمور رہا، اور ہر نبی نے میرے نبی علیہ السلام دا ذکر کیتا۔ جے تسی اجازت دیو تے ایک اور نبی ہے یار تھوڑا جہاں ساڑھے نال چلنا ہے، نا انہاں دا سیدنا و مولانا جناب ابراہیم علیہ السلام، جنہاں دی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنا خلیل فرمایا، اور مقام تے شان ہے کہ نبی علیہ السلام دے جد کریم نے اور حضرت سیدنا و مولانا ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر کر چکے۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، فرمایا اساں اس باپ دا وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام کرو اور اسماعیل علیہ السلام کرو کہ میرے اس گھر نو پاک کرو۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر چکے، پاک انہوں کریدا ہے جتے جب بظاہر کوئی ناپاکی دا وجود ہوئے۔ حضرت اسماعیل عرض کی تھی بابا جی بظاہر ایتھے کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی، فرمایا بیٹا آج تو 1000 سال بعد لوگ ننگے طواف کرنگے، لوگ کعبے دے اندر بت رکھنگے، ابا جی اس ویلے دی نپاکی دا جاپڑے نال کی تعلق؟ فرمایا رب چاہندا ہے کعبے دے بوئے تے کھلو کے سجن دا میلاد پڑھو اور میرے نبی دی بعثت و عظمت اور نبی علیہ السلام دی ولادت دی دعا کرو۔ ان سمجھو بھی دعا تسی کر دیو گے تے اللہ آخری نبی دی برکت نال کعبے نو طہارت دا نور عطا فرما دے گا۔ پھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، کاش اس آیت تو میں سمجھا سکا، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ دعا دے لفظ کتنے ڈاڑے نے، یا اللہ کعبہ بڑھایا انہوں نبی مبعوث فرما جدے وجود دی برکت نال کائنات دی جہالت تو علم ملے، کائنات دی ناپاکی نو طہارت ملے، کائنات دی ذلت تو عزت ملے، کائنات دی جہالت تو جناب علم ملے۔ او نبی تیرے کائنات عالم اندر مبعوث فرما جدے وجود دی برکت نال فیزکیہم، اللہ مردہ دلانو زندگی عطا فرما دے وے، یعنی تزکیہ نفس نصیب ہو جائے، طہارت مل جائے، اور حقیقی طہارت میسر یدوں آئی جدوں میرے نبی آئے۔ کئیاں بندیاں نو بہتا مسئلہ ہے، او پائی تزکیہ اس ویلے نصیب ہویا، بندے پاک اس ویلے ہوئے، اور طہارت اس ویلے ملی، او علم اس ویلے ملیا جس ویلے تاجدار مدینہ دی تشریف آوری ہوئی۔ کاش اس اساسیت تو میری نسل سمجھ جائے، ساڑی جوان قوم سمجھ جائے تے ساڑے ادھے مسئلے حل ہو جان۔ اور رسول اللہ دی آمد تو قبل تے آمد تو بعد، اگر تا کوئی پاری ہو تو پھر پنجابی والا جملہ، لالا جی اگر تا نبی علیہ السلام دی آمد تو بعد تے آمد تو قبل، یعنی نبی علیہ السلام دی ولادت تو بعد شعور آیا، علم آیا، حکمت آئی، دانائی آئی، تدبر آیا، حیا آیا، اخلاق آیا، رشتیاں دا تقدس بحال ہویا، تاسو پھر تا میلاد النبی دا جلسہ بندا ہے نا لالا۔ تے جے قوم اندر اجے بھی گل کوئی نہیں تے پھر کا دی گل ہے؟ میں تینوں سچی دساں، ایک مولانا دا جملہ مینوں بڑا پیارا لگا، انہوں نے کہا ساریاں گلاں ایک پاسے نے، تاسو میں مصطفیٰ دا میلاد نہ کراں جدے میلاد دی برکت نال خدا لب گیا۔ بھئی نبی علیہ السلام دی تشریف آوری تو وڈا تا اللہ دا احسان ہی کوئی نہیں، سب تو بڑی اللہ دی نعمت بھی ذات رسول ہے، سب تو بڑا اللہ دا فضل بھی ذات رسول ہے، سب تو بڑی اللہ دی رحمت بھی ذات رسول ہے۔ تے آج چوکچ کھلو کے یہ کہہ دینا بھی بلا شریف کتنے لکھے ہے، میں کہا سکھاں دا منڈا ہے یہ سوال ہو کرے، سکھ کرے، بدمذہب کرے، اور کو کرے، تو ٹوپی سر تے رکھی داڑھی سر تے پھر آ کے کہنا میلاد النبی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ایک آیت ہی بڑی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر کے قرآن رب نے بنا دیا ہے تو تاکہ قیامت تک زمانے نے پتہ لگے علم بھی مصطفیٰ دے میلاد دی برکت نال ملیا، طہارت بھی نبی دے میلاد دی برکت نال ملی، تزکیہ بھی نبی دے میلاد دی برکت نال ملیا۔ کیوں؟ اللہ نے کائنات تو شعور دیتا جدو آمینہ دا لال آیا۔ جے تھکے نہیں تے آپ گل ٹور لئیے اگے۔
اسی پاگل لوگ تو نہیں ہے یار, خدا کی قسم ہے ساڑیاں لیٹاں تے مسئلہ نہ کسی نو بن جائے, اسی لیٹاں لا کے بھی خوشی کا حق ادا تو پھر نہیں ہوا. اب 12 جلسے کر کے مرزا صاحب کو خوشی دا حق ادا تو پھر بھی نہیں ہوا. پورا سال دیکھاں پکاؤندے رہ گئے, خوشی دا حق ادا پھر بھی نہیں ہویا. 2-4 جلوس, میں کہا پورا سال اگر جشن دی گل کریے تو خوشی کا حق ادا دیں گے. ہاں کیوں, فضل کتنا بڑا ہے بچے, اگر ہمارے پاس میں ہو ہم آسمان کے تارے توڑ کے سمندری دے چوکاں چ رکھ کے دسیے چلو آمینہ دا لال آیا. کتنی بڑی نعمت ہے, پہلا اس بات نو محسوس کرنا ہے. حضور کتنا بڑا فضل ہے, اس بات نو محسوس کرنا ہے. وجود مصطفیٰ اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے, پہلے اس بات نو محسوس کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ نہیں تے کوئی شغل ٹھٹا مذاق بھی نہیں ہو رہا. سرکار دی آمد تو قبل جان دیو کہ انسانیت دا وجود کتے کھڑا سی. سکا بیٹا ماں نال زنا کر رہا سی. اسی پاگل لوگ ہیں یار کوئی. 14 اگست نو میں ملک کے کئی حصوں میں خطاب کرنے کے لیے گیا. او پاجی بندیاں سپیکر چلائے فتویٰ نہیں لگیا, بندیاں ساؤنڈ لائے پرچہ نہیں ہویا, فتویٰ نہیں لگیا, بندیاں ریلیاں کڑیاں فتویٰ نہیں لگیا. اور یہ پھر ملک کی محبت ہے. میں کہا 12 ربیع الاول میں ہمیں بھی نبی کا پیار ہے. مطلب بے ڈھنگے جے سوال کر کے ساڑھے بچیاں دے ذہن نو جناب ہمیں متزلزل کر دینا تے مشکوک بینا دینا, اور تساں خود اتنے مضبوط ہو وہ بھی گل کر سکو اور جواب دیو بھی یار ملک لب جائے, سانو آزادی لب گئی تے قیامت تک جدو تک ملک دے اندر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمیشہ اس ملک نو, تے لوگ ہر سال 14 اگست نو یاد کرن گے. میں کہا جس دن آزادی ملی تین وہ دن یاد ہے جس دن شعور ملیا, حیا ملا, علم ملا, معرفت ملی, بیٹی کا تقدس بحال ہو گیا, تاسے جس دن دی برکت نال سانو خدا لب گیا. اسی بھول جائیے یار یہ کیویں ہو سکتا ہے. سگی ماں بیٹا بدکاری کر رہا ہے, سگا بیٹا باپ نو بازار اچ فروخت کر رہا ہے. پڑھو تو صحیح حضور دی آمد تو قبل دے معاملات لالا جی. سگا بھائی نو قتل کر رہا ہے. سگا بہن اب پہ بھائی تو لوک رہی ہے کہ بیوہ ہو گئی ہیں اور میں نو قتل کر دے گا. لوگ کعبہ شریف کے اندر بت رکھ رہے ہیں. ظلم دی داستان ہے. 100 سال 2 قبیلیاں دیا جنگاں جاری رہیاں. چھوٹی چھوٹی باپ تے تلوارہ نکلا دیا نے. باپ بیٹی نو دفن کر کے فخر کر رہے ہیں, بیٹا باپ تو بیٹھ کے فخر کر رہے ہیں. ہر طرف ذلت ہے, اندھیرا ہے. داسوئے اس اندھے تاریکی دے ماحول اجالا بن کے تو آمینہ دا لال آیا نا, پھر کائنات عالم نو شعور ملیا. وہی باپ جیڑا بیٹی نو دفن کر رہا سی, آج جو باپ بیٹی نو ویکھے نہ تے انہوں سکون نہیں آ رہا. آج جو باپ 12 14 15 20 گھنٹے مزدوری کر رہے ہیں, بڑھا بھی ہو گیا تو پھر بھی کم کر رہے ہیں. باپ اچھو ہی باپ ہے, بیٹی دی منگنی ہوئے تے باقی خاندان خوش ہوندا ہے, پر باپ دے دل تے کلیجے تے چھریاں چل رہی ہوندیاں نے. جس رات بیٹی نو رخصت کرنا ہوئے باپ دی جان نکل جاندی ہے. اور ایک اور باپ ہے جڑا بیٹی نو دفن کر رہا ہے, ایک اور بیٹا جڑا باپ تو سرے بازار ویچ رہا. پر جدو آمینہ دا لال آیا, زہرا دا بابا آیا, اسلم دا نانا آیا, فرمایا کائنات والو برکت والا گھر ہے جتے پہلی بیٹی پیدا ہوئے. فرمایا اللہ جنہوں بیٹی دے وے, پھر وہ بیٹی جوان کرے, پھر وہ دی تربیت کرے, پھر وہ دی شادی کرے. فرمایا وہ دی جنت جانے, محمد جانے. اے چینج ہے, اے شعور ہے, اے دائمی نجات و برکت ہے. اندر ایمان والی شے بھی ہے ہی کوئی. اب 13 سال بعد اللہ مجھے بیٹا دیا تو 3 مہینے میرے گھر دیگا پکیاں. میں نے تو ایک دن خیال نہیں آیا بھی میں کل بھی دیکھ پکائی سی. میں کہا پروڑے آئے نا خوشی دا موقع, آج پھر پکاؤ, آج پھر پکاؤ, آج پھر پکاؤ. ایڈا بے غیرت نہیں ہے, پتر دی خوشی کراں نبی آوے تے میرے منہ تے 12 بج جان. بھئی کو تھوڑی جی عوامی سطح تے اتر کے بھی میں گل نوں تانوں سمجھان دی کوشش کر رہا ہوں. بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت سب تو بڑی اللہ دی نعمت بھی ذات رسول ہے. سب تو بڑا اللہ دا احسان بھی ذات رسول ہے. سب تو بڑی اللہ دی رحمت بھی ذات رسول ہے. تیجے کو تھوڑی جی پڑھی لکھی گل کر لئیے تو وہ بھی تو نہ کر دیں. ابھی لے آؤ قرآن پاک, مضمون نہ ہوئے تو میں نے نپ لینا. اللہ فرماندا ہے سب تو پہلے فرمایا جدو کوئی نعمت ملے 3 کم کرنے. سب تو پہلا کم اللہ کوئی بھی نعمت عطا کرے, سب تو پہلا کام اس نعمت دے ملن تے خوشی کرنی ہے, اور سوری شکر کرنا ہے, پہلا کام. دوسرا کام فرمایا جدو نعمت ملے
اس نعمت دا چرچا کرنا ہے. تیسرا کام فرمایا جدوں نعمت ملے خوشی کرنی. میں دوبارہ اپنے جوانہ دی توجہ چاہ رہے ہیں. نعمت کے ملنے کے بعد شکر کرنا بھی قرآن سے ثابت. نعمت کے ملنے کے بعد اس نعمت اما بنعمت ربک فحدث نعمت کا چرچا کرنا بھی قرآن سے ثابت. اور نعمت کے ملنے کے بعد اس نعمت کے ملنے پہ اظہار خوشی کرنا بھی قرآن سے ثابت. میں دوبارہ آنا پاجی شکر بھی قرآن تو ثابت ہے, خوشی بھی قرآن تو ثابت ہے, چرچا بھی قرآن تو ثابت ہے. سوچو جس سے میلاد النبی کا انعقاد کر کے جھنڈے لا کے بازار سجا کے جیسی نعمت ویسا شکر, جیسی نعمت ویسا چرچا, جیسی نعمت ویسی خوشی, یہ سارا کچھ کر کے اسی کائنات تو ایک کوئی دسنا چاہنے ہیں. سنو مصطفیٰ جیسی نعمت کوئی نہیں, میلاد النبی جیسی خوشی سب تو خوش بڑی خوشی رسول اللہ دی ذات ہے. اور اے نعمت دوسری نعمتاں تو بالکل منفرد ہے. مطلب تسی یہ نہیں کہہ سکتے بھی ہو جی پتر بھی تے جمعہ سی تے جو بنا رہے تے مولوی جی اس ویلے میں بات 2-4 دیگاں لا لیاں سن تے میں کہا جی پتر جمن تے 2-4 لا سکتے ہیں تے مدینے والے دے آن تے کنیاں لاؤنیاں چاہیے پھر. یہ او نعمت بابی جو ذات رسول سب تو اعلیٰ نعمت. مولانا تسی کی کہہ رہے ہو؟ میں کہا میں سچی آنا پا جی. یہ وہ نعمت ہے جدہ تقاب چھوڑ ہی کوئی نہیں. ہر نعمت اللہ عطا کی تھی انسان نو. رزق نعمت ہے کہ نہیں؟ اچھی اچھی سندا میں. صحت نعمت ہے, اولاد نعمت, گڈی, کار, زوجہ ماجدہ. اوہ بولو تا صحیح دکھی دنیا. چنگیاں زنانیاں نعمتیں ہوندیاں نے, میں کافر گئے. اولاد نعمت, کاروبار نعمت, صحت نعمت. میں تھوڑا پڑھا لکھا جے کو بہتا بھی چل جائے تو انہوں پوچھ لیں قرآن کی کس آیت میں اللہ نے فرمایا میں تینوں صحت دیتی تے احسان کیتا, اولاد دیتی تے احسان کیتا, V8 گڈی لب گئی, ہاں میں تینوں گڈی دیتی تے احسان کیتا. ہون بھی سمندری والے ہو جو تسی مٹھے بولے تھے اسی بالکل اس سٹائل تقریر چھڑ دینی ہے. پھر یاد رکھنا ہزارہ نعمتیں میرے رب نے عطا فرمائیاں پر احسان نہیں جتایا. میں نے ہاتھ نظر آنے چاہیے نے پر جدو آمینہ دا لال آیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنوں میں رب نے تواڈے تے احسان کیتا ہے. کیوں؟ فرمایا چنڈیاں لاؤنیاں لٹاں لاؤنیاں سوکھیاں ہو جان. کیوں؟ ہر نعمت عام نعمت ہے, ساڈا نبی رب کی خاص نعمت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نعرہ رسالت. میں تو دسیا بھی یہ نعمت ہے جس کا نعمت جوڑی کوئی نہیں. ہزارہ نعمتیں عطا کی پر کتھے اللہ فرمایا میں احسان کیتا. پر جدو آمینہ دا لال آیا وحدہ لا شریک نے فرمایا او مومنو اللہ کا احسان ہے. اور اب فرما رہا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا. واہ اللہ ماں کی ملومت گل کی تھی گل تک والی تو بہت اچھا سے جے تسی کدے جاگ دے رہے تا پا جی. فرمایا کروڑا نعمت عطا کر کے احسان نہیں جتایا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, 1.5 منٹ دی تقریر میری ضائع نہ کر دینا. اللہ رزق دی پر احسان نہیں جتایا, اولاد نعمت ہے پر اللہ نے احسان نہیں جتایا, کاروبار نعمت ہے پر اللہ نے احسان نہیں جتایا, بیوی بچے نعمت ہے پر رب نے احسان نہیں جتایا. سوچو پر جدو 12 ربیع الاول دی صبح نو آمینہ دا لال آیا فرمایا ایمان والےو میں رب تواڈے تے احسان کیتا. وجہ فرمایا ہر نعمت میرے خزانے میں اور بھی ہے. حجے بھی جدے ہاتھ لال سن تے زبان سے جنان سی. رزق نعمت ہے پر نعمت احسان نہیں جتایا, یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. اولاد نعمت ہے پر احسان نہیں جتایا, یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. کاروبار نعمت ہے پر احسان نہیں جتایا, یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. اللہ اللہ جدو آمینہ دا لال آیا, زہرا دا بابا آیا, فرمایا مومنو تواڈے تے احسان کیتا. اب کسی کی ہاتھ لیجے نہ رہے. کیوں؟ فرمایا ہر نعمت میرے خزانے میں اور بھی ہے. دوجا محمد میرے خزانے چ کوئی نہیں ہے کسی. تو جس نعمت کے عطا کرنے پہ اللہ خود فرمائے کہ تم پہ احسان کیا, محسوس تک کرو. بندے تک اسے کوئی بندہ ماشاءاللہ زیب سائیں بسم اللہ آج ساڑھا کو بھی راہ ساڑھے تے احسان کر دے وے تے خاندانی بندے ہو چیتا بڑا رکھ دیں بھی فلانے بندے ساڑھے پیو دادے نال چنگا کیتا سی. اور تو پتہ کوئی نہیں رب دا کڈا بڑا احسان ہویا, مصطفیٰ مل گیا. سب تو بڑا کرم ہویا
کہ اللہ نے آمینہ دا لال سانو عطا فرما دیتا. بھاڑی اس محفل چوٹ کے گھر جانا, کلے بہ کے سوچنا ہے حضور رب کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ رونقیں, یہ بہار ہے, یہ جلسے, یہ مولوی, یہ پیر, کیا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, لفظ ہستی تفشامادہ اسی نام سے ہے. میرے بابے کی غیرت مند قلم نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. تیسری وجہ احسان کیوں فرمایا؟ ہر نعمت عام, میرا نبی نعمت ہے. تینا چاہوں دا شکریہ, وہ جڑا بولیا شکریہ بھی تو ہی ہے نا. ہر نعمت عام, میرا نبی نعمت ہے. ہجے بھی تھوڑا جا ٹل لا دیو تو کی ہو جانا, نہیں پولیس لے جاندی, حالات ٹھیک نے کچھ. ہر نعمت عام, میرا نبی رب کی نعمت ہے. ہر نعمت کا نعم البدل ہے, پر ساڈے نبی دا جوڑ ہے. تیسری وجہ, ہر نعمت اللہ نے عطا کی, پر نہیں فرمایا تو اڑے تے آسان کیتا. ہولی جی دسنا, ہولی جی خود بھی مزہ لینا تواڈی ساریاں دی خیر ہے, پر جدو آمینہ دا لال آیا نا فرمایا تم پہ آسان کیا. اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ واہ ساڑھے علماء دی کیا حکمت بڑی گفتگو. فرمایا یاد رکھنا ہر نعمت کے عطا کرنے پہ احسان اس لیے نہیں جتایا کہ ہر نعمت میں کمی ممکن ہے. ہر صحت نعمت ہے, کدے ٹھیک ہے تو کدے بیمار ہاں, ایویں کہ بلا بھائی اولاد نعمت ہے, 2 پتر سن ٹر گیا. ہر نعمت میں کمی ہے. وہ بولے جڑا نانک داد کیوں سننی ہے, گل ہی اگلی ایڈی کروں گا میں. میں ذرا تو تیار کرنا نا پہلا تاکہ میری گل ضائع نہ ہو جائے. تو بھی گوڈیاں تو ہاتھ لا سونیا. میں پھر کہنا چاہنا, اللہ نے 1000 نعمت عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا. حضرت شاہ صاحب, علماء صاحب, قاری صاحب, قبلہ پیر صاحب پر جب آمینہ کا لال آیا احسان کیوں جتایا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت میں کمی ممکن ہے, ہو سکتی ہے, پر جب یہ نعمت آئی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا یہ وہ نعمت ہے جس میں کمی نہیں ہو سکتی. وار گردنے والے لمحے سے آنے والا لمحہ یار کا مقام بلند ہے. اگر 12 منٹ پہ بلند ہے تو 13 منٹ پہ اور بلند ہے, 14 منٹ پہ اور بلند ہے, 15 منٹ پہ اور بلند ہے, 16 منٹ پہ اور بلند ہے. یہ وہ نعمت ہے جس میں کمی ہو نہیں سکتی. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ وہ نعمت ہے جس میں کمی کا تصور ہے. اور سیر اللہ دو مولوی صاحب, کمی کا تصور ہے, اس نعمت میں کمی ممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتی اور نہیں ہو سکتی ہے. چاچا ٹلے جے بولے ہوئے ساڑھے نبی جے کمی ہو ہی نہیں سکتی ہو. وقت گزرنے کے بعد نا ہم کہتے ہیں شہرت ختم ہو گئی, خطابت ختم ہو گئی, آواز ختم ہو گئی, جوانی ختم ہو گئی, پر جب حضور کی بات کرو گے نا, جدہ چہرے تھے مسکراہٹ آئی, خدا دی نسل دی خیر کرے ہوئے. ہاں ہاں بڑے بندے ہو, جوان سن پر ہونی یار بڑھے ہو گیا ہے, گلا بڑا تھا ہون پر تھوڑا جو مسئلہ بڑھ گیا. یہ تو مطلب ہے کوئی بھی نعمت ہے نا اسے جب آپ بولیں گے تو آپ کہیں گے بھی کل کچھ سی تھی آج کچھ, پر جب حضور کی بات آئے گی نا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب بلند ہے تو اگلے لمحے اور بلند ہے, اور بلند ہے, اور بلند ہے, اور بلند ہے. اوے حضور کا مقام اور بلند ہے, اوے حضور کا مقام اور بلند ہے. اور جڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور بلند ہے, اوے اور بلند ہے. اور گھر جاؤ گے اور بلند ہے, اور کل آؤ گے اور بلند ہے. پھر کہنا چاہتا ہوں ساڈے نبی جی آیا کوئی نہ, رب بھی دوجا محمد بنایا کوئی نہ. جناب ٹائم میں نے تو سنا ہاں جی 40 منٹ جناب. ہم دوبارہ ذرا آپ کو یاد کروا سکتے ہیں ساری تقریر. ہر نعمت عام, میرا نبی نعمت ہے. تھوڑا جا اچھی لالا مزہ ہوندہ ہے سن کے میں نے. ہر نعمت کا نعم البدل ہے, پر ساڑھے نبی دا جوڑ نہیں. ہر نعمت میں کمی ممکن ہے, پر ساڑھے نبی کی عظمت و شان کمال بینات میں کمی آ سکتی. چوتھی گل جاگ دے پہنے شاہ سے لینی اس گل دی. احسان کی ہوندہ ہے آدھے آج میں نے دے دینا ہے تو انہوں میں آئی فون ہے جی عرفان صاحب دا, اے میرے جان لگے آنکھل رکھ لو.
ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਤਕਰੀਰ ਫਮਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਘੰਟੇ ਕੋ ਬਾਅਦ ਆਖਣ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਤਫਾ, ਸ਼ੇਫੋ ਨਿਮਤ ਹੈ। कोई नबी मर गए, मैं कहूं तेरे हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा हैं, जुबन में रह के खारों में फूल जिंदा हैं। हर जश्न मिलाद बना करके बताते हैं जहां पर को हम वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। तो अगर हुजूर है ही नहीं है तो फिर एहसान कैसा है? जवाब दो मैंने। अगर हजूर की नबूवत और रिसालत का फैज़ान अब भी नहीं है तो फिर एहसान वाली बात तो बनती नहीं है। अद्धे घंटे बाद मोबाइल को पिछा ले लवे तो एहसान नहीं होंदा। अल्लाह ने तो हमें रसूल दिए हैं ना। तो आज कायनात की रौनकें हैं तो सबब ज़ाते मुस्तफ़ा, बहारें हैं तो सबब ज़ाते मुस्तफ़ा, रिश्तों का तकद्दुस है तो सबब ज़ाते मुस्तफ़ा, बहन भाई के दरमियान अदब व एहतराम है तो सबब ज़ाते मुस्तफ़ा, बाप बेटी के दरमियान शफ़क़त है तो सबब ज़ाते मुस्तफ़ा। ये अज़ान है, ये मौलवी, ये पीर, ये कारी, ये नकीब, ये नात खां, जो भी है सबब ज़ाते मुस्तफ़ा। भाजी लाइटां लूटां दी गल ही कोई नहीं, ये किहड़ी गल आ? साडे वस च होवे भाई जी तारे तोड़िए, असीं चन्न लियाइए। क्यों? हुजूर आ गए हैं, अमीना के लाल आ गए हैं, खत्म नबूवत के ताजदार आ गए हैं, और ये महफिल का इनेकाद हुजूर की अज़मत को उजागर करना है, सरकार अलैहिस्सलाम के कमालात, बैनात, मुजज़ात को बताना है कि मेरे रसूल अल्लाह का कितना बड़ा फजल बन के आए। जी एक जुमला और सुन लो तो चंगा तो सारे पीछे पच जाएगा। जानते हो मदीने वाला कितनी बड़ी नेमत है तेरे मेरे लिए, रहमतल लिल आलमीन। जो आलमीन के लिए रहमत है, सच बताओ वो आशिकों के लिए क्या होगा? भाई इधर मेरे वाली देखो तुसी। जानते हजरत मौला हसन पाक की एक बात मुझे याद आ गई, इससे आपको अंदाजा होगा हजूर कितनी बड़ी नेमत है। पीर हसन मौला हसन मुजतबा, और मैं तुहानू पता किहदा नाम लिया? रसूल दे वेड़े दी पहली रौनक, और बतूल पाक दा पलेठी दा पुल्ला, तस्वीर मुस्तफ़ा मौला हसन मुजतबा। मैं आहिस्ता बोलूँगा, दिल हुआ फिर दिल भर हुआ तो फिर तो आपको समझ आ जाएगी। फरमाया मेरे नाना ने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आंसू उम्मत के लिए बहाए। कौन रोंदा किसे आस्ते? रोंदा? कितनी बड़ी नेमत है हजूर। या आप हाजिर नहीं हैं तो या मैं मेरे बात सुनाने में कमी है, फिर महसूस करो। फरमाया मेरे नाना ने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आंसू, और माड़े बंदे तो रो ही पैंदे रहे, ये आंसू किसके निकल रहे हैं? जो खत्म नबूवत का ताजदार है। हंसी लाइटां क्यों ना लाइए, हम जश्न क्यों ना करें? पाप असी कीते ने, आंसू हजूर के निकल रहे हैं। चलो मैं अगला जुमला भी बोलता हूँ, अच्छा लगे रख लेना वरना मुझे वापस कर देना। फरमाया मेरे नाना ने इंड दी तो एक सुभान अल्लाह है ना जी अगले साल तक याद रहे और मदीने च जरूर भी खुश हो जान भी। वाह शौकते इस्लाम वाले वो गल सुनी तुसी, किड्डी वड्डी मदीने वाला नेमत है हमारे लिए। फरमाया मेरे नाना ने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आंसू उम्मत के लिए बहाए, सबसे ज़्यादा दुआएं भी अपनी उम्मत के लिए की है। नहीं दिल पे दस्तखत दे रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, हजूर के आंसू
میرے لیے ہوئے حضور کے آنسو آپ کے لیے. آپ کے آنسو کی پاور کا کیا حال ہے آپ کو پتہ ہے؟ حدیث کا جملہ ہے, 90 سال کا بابا ہو, مرن سے ایک لمحے پہلے ایک آنسو آ جائے, آنسو بھی نہ آوے, آنکھ کی جھلی نم ہو جائے, اللہ فرماتا ہے یہ گناہ والا پرچہ پاڑ دیو. یا اللہ یہ کڑے آنسو نکلے نے؟ فرمایا نہیں, وہ اندروں آنکھ جڑی ہے نا وہ نم ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے تیرے میرے آنسو کا یہ کمال ہے کہ ایک آنسو نکلے تو بھائی جان ہمارے 100 سال دے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے. میں ہاتھ رکھ لاں کھاتے گیا تو ویندا ہی نواں. اگر امتی کے ایک آنسو کی وجہ سے 100 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو مدینے والے کے ایک آنسو کی وجہ سے ساری مجرم امت رب کی جنت میں جا سکتی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے حضور. پھٹے تے کہنا بھی کتنے لکھے ملاز شریف, چگڑے جان دیے تیرا منہ بچے حضور دی وجہ تو ہوئے گناہ تے پردہ پیا حضور دی وجہ تو ہوئے ہاتھ پیر سلامت رہے تو حضور کی وجہ سے. حضرت علماء موجود نے پچھلیاں قومیں ہاتھ کرتی, ہاتھ تو گناہ ہوندہ ہے, فرمایا ہاتھ کٹو. پھر جب حضور آئے, یا اللہ سمندری والے بندیاں گناہ کر لیا ہوں ہاتھ کچھ کٹ لیے, فرمایا نہیں معافی منگو معاف کر دیا گا. تو یہ سبب آپ کے مولوی صاحب ہیں, کو پیر صاحب ہیں. سابقہ امتوں کا حال یہ تھا, کپڑے پہ گندگی لگی ہے, فرمایا یا اللہ میں کپڑا پاک کرنا ہے, نواں 5000 دا جوڑا لیا ہے. فرمایا نہیں جتھے گند لگیا انہوں کٹ. جی اجے بھی مدینے والے دے کرم تے نہیں بول سکتے تو میں تو واس ووس کرم دی کیڑا شوق ہے, میں تو گل پہ کرنا. او پاجی اگر جسم پہ گندگی لگ جاتی ہے, مولانا موجود ہیں, کہ پاجی جسم کٹنا پائے گا پھر پاک ہوئے گا. کپڑے تے گندگی لگے تو کپڑا کٹنا پائے گا, جسم تے گندگی لگے تو جسم نو کٹنا پائے گا. سوچو پر جدو ویس مرتضیٰ دے کپڑے پہ گندگی لگ گئی, فرمایا کٹنا نہیں, جسم تے گندگی لگ گئی کٹنا نہیں, کیا پانی نال پاک کر. اللہ پانی تک گئے بھی سی, فرمایا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے حضور, محسوس کر رہے ہو حضور کتنی بڑی نعمت ہے. سابقہ امتیں صرف اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر سکتی ہیں, خلاص بس. پر جب حضور آئے, پلی بندے موڑے تے چکی سی تے بیٹھا مربے سی تی, ایک باری اثر دی بھانگ ہو گئی, انہیں چھیتی چھیتی ہو پھر صافہ بشاید ایتھے قبول ہے. فرمایا بالکل قبول ہے. یا اللہ کیوں قبول ہے؟ فرمایا پتہ نہیں سجن دے قدم لگے تے ساری زمین پاک ہو گئی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے ذات رسول. چسکا شسکا نہیں, ہم وہ ہمارا مزاج نہیں. اب پاجی یہ ہمارے بچوں کو یہ ساری باتیں یاد ہونی چاہیے کہ یہ ساری خیرات تو دامن مصطفیٰ کی نسبت سے وجہ سے ملی ہے. ہوں پھر انہوں نے کہا واہ واہ ٹھنڈا جا سال ہے کہ پوچھنا جے حضور نہ ہوندے تو بندا کی ہے. رحمتیں دیکھیں. یتیم آئی تو پنڈ چ بھی کوئی لب جائے تو سارا بندہ اندر بڑا پورا پنڈ بند پیار کرتا ہے. اگے چھکے بھن بھرا یتیم نو چھڑ جاندے سن, چاچے تائے آندے سن ساڈے بوئے تے نہیں آنا. وہ حقیقی چینج, تبدیلی, شعور, دانائی کب؟ جب حضور آئے. حضور آئے, حضور آئے, حضور آئے. جی تسی سبحان اللہ کھو تے آپ کے ذوق کی ایک دو باتیں کر لیں یا ٹائم تو ہوئے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ایک کری موڑ سبحان اللہ کہہ دیں. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کون آیا وبشر
وبشر المؤمنين بأن لكم من الله فضلا كبيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بس کریے یہ پھر ایک باری آئے نا 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 میرے جوانوں کون آیا رب دا فضل عظیم آیا کون آیا وبشر المؤمنین بأن لكم من اللہ فضلا کبیرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. یہی وجہ ہے سالے سن لطفہ جماعت دے نوجوان جس نے میلاد النبی دا انعقاد کر کے اسی لنگر پکا کے علماء بلا کے اللہ تعالیٰ کے کائنات عالم نو دسنا چاہنے ہیں رب دا فضل کبیر آیا رحمت للعالمین آیا لاچاریاں دا چارا نبی آیا بے ساریاں دا سارا نبی آیا دکھی دلوں دا چین نبی آیا جدی برکت جدے وجود دی برکت نال کائنات عالم نو طہارت ملیا او عزتاں والا نبی آیا تائیں اسی لیٹا لا کے کل کیے حضور آ گئے حضور آ گئے آئے جوانہ ذرا دیوانہ بار میرے نبی علیہ السلام اللہ ذکر کرو نا جا کے اپنے بیوی بچیاں تے زمانے تے دوستان رشتہ داران نو دسوا اے بارہ ربیع الاول دی اور رات آئے گی جدو کائنات عالم سب آیا عزتاں والا نبی آیا شانہ والا نبی آیا لاچاریاں دا چارا نبی آیا بے ساریاں دا سارا نبی آیا دکھی دلوں دا چین نبی آیا کائنات عالم نو شعور تے علم دانائی تدبر دین والا نبی آیا تائیں تاسی کہلے آؤ فلک کے نظارو چلاؤ اینو فلک کے نظارو زمین کی بہار خوشیاں مناؤ انہوں سمجھے میرا نبی نعمت ہو دب کے بولے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا پوزیشن آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کچھ کلا ہو اٹھا بادشاہ ہو عید مناؤ ایک مرتبہ آخری مرتبہ مسجد کے در و دیوار گونجے سنی بچے ڈل لگا کے کہو حضور آ گئے ہیں حضور آؤ بھائی چپ کر کے بیٹھے حضور لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص کون آیا امت دا درد محسوس کرنے والا نبی آیا اپنی امت دے جان والا نبی آیا اپنی امت دا شفیع نبی آیا تاسی کہہ رہا حضور آ گئے حضور آ گئے بھائی آپ بھی چپ ہیں حضور آ
وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أنا كاملا ذیشان آیا ہاتھ چک کے وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے غم کے مارو اٹھو بے سہارو عید مناؤ صاحب کو زحمت نہیں دیتا میں رانا صاحب کو زحمت نہیں دیتا میں کسی نمبردار نواب کو نہیں کہتا جو مسجد میں مدینے والے کا نوکر بن کے بیٹھا ہے وہ سینے کا زور لگا کے بتائے گا حضور لکھا گناہ تو بعد بھی چہرہ سلامت ہے تیرا ضمیر رکھے گا حضور آ گئے ہیں اے چھوٹی پچھلیاں قوما ہزارہ گناہ خدا دی قسم ہے چھوٹا گناہ کرم تے متھے تے لکھیا جائے وڈا گناہ کرم تے شکلاں تبدیل ہو جان آج 5 سال دی بیٹی دی عزت لٹے تے لٹن والا مسلمان ہے پر چہرہ نہ بدلیا شراب پیوے تے پین والا مسلمان ہے پر چہرہ نہ بدلیا لکھا گناہ تو بعد بھی تیرا میرا چہرہ سلامت ہے یا اللہ ساڈا چہرہ کیوں بچ گیا فرمایا تینوں پتہ نہیں حضور ایک چودھری چوپی بیٹھا ہے حضور جناب میری تقریر کی جسے سمجھ آئی ہے وہ بھی بولے جسے نہیں آئی وہ بھی سبحان اللہ کے حضور رب کی سب سے اعلیٰ نعمت بھی میرا حضور نعمت ہیں کہ نہیں وہ پوری تقریر تو نوائی تو سمجھاؤں دا رہا میں حضور رب کی اعلیٰ نعمت ہیں حضور رب کا اعلیٰ فضل ہیں حضور رب کی سب سے بڑی رحمت ہیں یہ تو بندیاں نے سمجھ نہیں آئی غلطی پہ ہیں وہ اپنی اصلاح فرما سکتے ہیں ایک آندھا یہ صحابہ چڑیاں لائیاں سن میں کہوں نہ توڑا دیتیاں جو سوال بھی وہ بیتو کا جا وہ میں نے کہا صحابہ کیسے عاشق تھے ہم تو چڑیاں لگا کے عشق کرتے ہیں اور ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں اسے محتاط ہو کے سوچنا ہے آپ نے دلیل کی محتاج عقل ہوتی ہے عشق نہیں عقل کہتی ہے کہاں لکھا ہے عشق کہتا ہے گل تو ساڑھے سجنا دیا اوے حضور لواب دان پھینکے نہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ جدو حضور الاسلام لواب دان سٹن تے ہاتھ اگے کر لو قرآن کی آیت ہے حدیث میں آیا تو پھر یہ کیا ہے کہ حضور لواب دان پھینکتے ہیں اور صحابہ دوڑ کے اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں میں نے کہا یہ عقل ہے یا عشق ہے چلو اجے بھی 2-4 بندے کسی صحابی نے نال دن واقعہ اے دلیل ہے ہی بتاؤ مجھے جیڑا ہل نہیں سکتا مسکرا سکتا ہے حضور وضو فرما رہے ہیں سرکار کے بدن سے لگنے والا پانی کا قطرہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے کیا کو قرآن کی آیت آئی ہے کو حضور نے بلایا بھی آجو میں وضو کرنے لگے آجو سرکار بلایا بھی قرآن کی آیت آئی بھی وہ دوڑ کے عاشق آئے اور حضور کے بدن سے لگنے والا پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا بادشاہ ایک ہی فرمایا عشق اور کیا تو 12 ربیع الاول کو عاشق نظر آؤ کہو انشاءاللہ عاشق نظر آؤ تو انہوں ویک کے بندے آکھنو چودھری چلا ہو گئے یار اپنے نبی دے پیارے اور ڈاکٹر صاحب چلے ہو گئے اپنے نبی دے عشق دیوانگی ہو نا محبت یہی ہے نا نظر آئے
آج اینی کو تقریر ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سانو راہ بھی دینا. السلام علیکم.